والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان اللہ والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے تے درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ جب لوگ سو جاتے ہیں چاروں طرف اندھیرا پھیل جاتا ہے، لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ والے اپنے بستروں کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کے اندر اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ جن کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ خوف بھی دل میں ہوتا ہے اور امید بھی دل میں ہوتی ہے کہ رب کرم کرے گا، اور ساری رات سجدے کرتے رہتے ہیں، قیام کرتے رہتے ہیں۔ ساری رات سے مراد یہ ہے کہ رات کے کچھ حصے میں کم از کم اللہ کی عبادت ضرور کرتے ہیں۔ فرض نمازوں کا جو وقت طے ہے انہی اوقات کے اندر فرض نمازیں پڑھی جائیں گی، لیکن نفل نماز کی زیادہ فضیلت یہ ہے کہ رات کو نفل نماز پڑھی جائے۔ دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کو پڑھے جانے والے نوافل کا ثواب زیادہ ہے۔ رات بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر سو جائے یا زیادہ دیر بھی سوئے، لیکن صبح صادق سے پہلے اٹھ کر کم از کم 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التہجد پڑھے۔ یہ تہجد کی نماز کہلاتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ ہمارے اوپر تو 5 نمازیں فرض ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ وہ فرمایا کہ اگر مجھے تمہاری مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ تہجد تم پر فرض کر دیتا۔ اتنی خوبصورت عبادت ہے یہ تہجد۔ کل قیامت کے روز جب لوگ خوف خدا سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اور لوگوں کا حساب کتاب ان کے سامنے ہوگا، ہر دل دھڑک رہا ہوگا کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس وقت میں ایک منادی ندا کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کی کروٹیں ان کے خوابگاہوں سے جدا رہا کرتی تھی۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں ان کے خوابگاہوں سے جدا ہو جاتی تھی، جدا رہتی تھی۔ یعنی مراد یہ ہوتی تھی کہ جب سونے کا ٹائم ہوتا تھا، سارے لوگ سو جاتے تھے، تو یہ سوتے میں اٹھ جایا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے تھے۔ یہ لوگ کہاں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل محشر کے میدان میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے۔ کتنے لوگ؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اور فرمایا ان کی تعداد کم ہوگی، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی، کم ہوگی۔ وہ کھڑے ہوں گے تو ارشاد ہوگا کہ یہ جو لوگ جن کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی تھیں، یعنی یہ جو تہجد کی نماز ادا کرنے والے تھے، ان کو حکم ہوگا کہ تم سائیڈ پہ ہو جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ تاکہ دوسرے لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو۔ بغیر حساب کے انہیں داخلے جنت کر دیا جائے گا۔ یہ وہ عبادت ہے جو دل میں نور پیدا کرتی ہے، یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کے خاص بندوں کا شعار رہا ہے، یہ وہ عبادت ہے جو دل میں رب کی محبت پیدا کرتی ہے، یہ وہ عبادت ہے جو چہرے پر نور کے اس کا سبب بنتی ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ اللہ کے خاص بندوں کی ایک نشانی یہ بیان کی کہ وہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ إِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں ریا پیدا ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا، یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں زبان دل کے زیادہ موافق ہوتی ہے، یہ وہ عبادت ہے جس میں بات حقیقت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، یہ وہ عبادت ہے جس میں یکسوئی ہوتی ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ جس عبادت میں بندہ آس پاس ساری خاموشی ہوتی ہے، بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ مولا میں تیرا بندہ ہوں نا، گناہگار ہوں،
سیاکار ہوں، میں نے تیری بڑی نافرمانی کی ہے، لیکن مالک مجھے پتہ ہے تو میرا رب ہے، مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف کرنے والا ہے، مجھے پتہ ہے کہ تو اگرچہ میری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، میرے سجدے تیرے شایان شان نہیں ہیں، لیکن میرے مالک ہے تو میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ جو ہوا انسان ہوں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں مالک، مجھے معاف کر دینا۔ یہ وہ مزے ہیں، یہ وہ روحانیت ہے، اور اس کی اتنی چاشنی ہے کہ آپ اس کو اپنا کر دیکھیں، آپ کا سارا دن سوز و گداز میں گزرے گا۔ اچھا، اب سردیوں میں اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنائیں گے نا، اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا۔ گرمیوں میں جب راتیں چھوٹی ہو جائیں گی پھر بھی کہیں گے کہ نہیں یار راتیں تو چھوٹی ہیں لیکن میں تہجد نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ ہمیں یہ مزے نصیب فرمائے۔ پڑھا کریں، تہجد پڑھیں، ٹائم بہت ہے۔ 4:45 بجے بھی آپ اٹھیں نا تو آپ اٹھتے ہی وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ کتنا ٹائم جو ہے، کتنے ٹائم پہ صبح صادق شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں نا صبح صادق جب شروع ہوتی ہے تو روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جو ہے نا یہ ٹائم ہر روز بدلتا رہتا ہے۔ اب ٹائم اور زیادہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، 5:03، پھر 4 منٹ، 5 منٹ، تھوڑا سا اور آگے ٹائم بڑھے گا۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے بجے تہجد کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ آپ اپنی گھڑی پہ الارم لگا کے رکھیں، رات کو سوئیں اور ٹائم پہ اٹھیں اور تہجد کی نماز۔ بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ جو شادی شدہ افراد ہیں وہ اپنی بیوی کو بھی تہجد کے لیے اٹھایا کریں۔ ایک حدیث پاک میں مجھے یاد آ رہا ہے جس کا مفہوم ہے یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ صبح تہجد میں اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، بیوی کو بھی تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، اور وہ آواز دینے سے نہیں اٹھتی، پھر وہ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، تو اب وہ جاگ جاتی ہے۔ تو جب وہ جاگ جاتی ہے اور یہ دونوں جب تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جب یہ دونوں سجدے میں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ یہ باقاعدہ الفاظ ہیں کہ پانی کے چھینٹے، لیکن تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اس کے پہلے، آپ اس کو کوآرڈینیٹ کر لیجیے گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اچانک پانی کے چھینٹے مارے تو پھر صبح صبح ماحول بدل جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ذہن بنائیں گے، رات کو کہیں گے کہ ہم نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تو دونوں کا ذہن ہوگا تو انشاءاللہ۔ اب میاں بیوی دونوں رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر بچے عبادت گزار بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ اچھا، جو بندہ تہجد پڑھے گا وہ فرض نماز چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا نا۔ اب ایک بندہ ہے اس نے تہجد کی نماز پڑھ لی تو وہ کیا کہے گا، چلو میں نے تہجد پڑھ لی تو اب میں سو جاؤں، تہجد کا ثواب تو میں نے پا لیا ہے؟ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ فجر بھی پڑھے گا، ظہر بھی پڑھے گا، عصر بھی پڑھے گا، مغرب بھی پڑھے گا، عشاء بھی پڑھے گا۔ تو یہ دن کی ابتدا جب تہجد سے ہوگی نا، انشاءاللہ سارا کا سارا دن عبادت میں گزرے گا۔